کلپ نمبر 1169۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 سے 41 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ ترجمہ: محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرما لیا تو کفار اور منافقین یہ کہنے لگے کہ آپ نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں، تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی آپ حقیقت میں باپ نہیں کہ ان کی منکوحہ آپ کے لیے حلال نہ ہوتی۔ یاد رہے کہ حضرت قاسم، طیب، طاہر اور ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور اکرم علیہ السلام کے حقیقی فرزند تھے، مگر وہ اس عمر کو نہ پہنچے کہ انہیں رجال یعنی مرد کہا جائے، کیونکہ وہ بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ آیت میں مذکر اولاد کی نفی نہیں بلکہ رجال یعنی بڑی عمر کے مردوں میں سے کسی کے باپ ہونے کی نفی ہے۔ وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ آیت کے شروع کے حصے میں فرمایا گیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن جیسے جسمانی باپ ہوتا ہے ایسے ہی روحانی باپ بھی ہوتا ہے۔ تو فرما دیا کہ اگرچہ یہ مردوں میں سے کسی کے جسمانی باپ نہیں ہیں لیکن روحانی باپ ہیں، یعنی اللہ کے رسول ہیں۔ تو آیت کے اس حصے سے مراد یہ ہوا کہ تمام رسول امت کو نصیحت کرنے، ان پر شفقت فرمانے، یوں ہی امت پر ان کی تعظیم و توقیر اور اطاعت لازم ہونے کے اعتبار سے امت کے باپ کہلاتے ہیں، بلکہ ان کے حقوق حقیقی باپ کے حقوق سے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ امت ان کی حقیقی اولاد بن گئی اور حقیقی اولاد کے تمام احکام اس کے لیے ثابت ہو گئے، بلکہ وہ صرف انہی چیزوں کے اعتبار سے امت کے باپ ہیں جن کا ذکر ہوا۔ اور نبی کریم علیہ السلام بھی چونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی حقیقی اولاد نہیں، تو ان کے بارے میں بھی وہی حکم ہے جو دوسرے لوگوں کے بارے میں ہے۔ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہیں کہ اب آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور نبوت آپ پر ختم ہو گئی ہے، اور آپ کی نبوت کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی۔ حتیٰ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو اگرچہ نبوت پہلے پا چکے ہیں، مگر نزول کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا ہوں گے اور اسی شریعت پر حکم کریں گے، اور آپ ہی کے قبلہ یعنی کعبہ معظمہ کی طرف نماز پڑھیں گے۔ یہاں نبی کریم علیہ السلام کے آخری نبی ہونے سے متعلق احادیث سماعت کیجیے۔ نمبر 1، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے بہت حسین و جمیل ایک گھر بنایا، مگر اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس کے گرد گھومنے لگے اور تعجب سے یہ کہنے لگے کہ اس نے یہ اینٹ کیوں نہ رکھی؟ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں قصر نبوت کی وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ حدیث نمبر 2، ابو داؤد شریف کی حدیث، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عز و جل نے میرے لیے تمام روئے زمین کو لپیٹ دیا اور میں نے اس کے مشرقوں اور مغربوں کو دیکھ لیا۔ اور اس حدیث کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ ان قریب میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، ان میں سے ہر ایک گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حدیث نمبر 3، مسلم شریف کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے 6 وجوہ سے انبیاء کرام علیہ السلام پر فضیلت دی گئی ہے۔ نمبر 1، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں۔ نمبر 2، روب سے میری مدد کی گئی ہے۔ نمبر 3، میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا گیا ہے۔ نمبر 4، تمام روئے زمین کو میرے لیے طہارت اور نماز کی جگہ بنا دیا گیا ہے۔ نمبر 5، مجھے تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ نمبر 6، اور مجھ پر نبیوں کے سلسلے کو ختم کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 4، ترمذی شریف کی حدیث، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میرے متعدد نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے سبب سے کفر مٹاتا ہے، میں حاشر ہوں
میرے قدموں پر لوگوں کا حشر ہوگا، میں عاقب ہوں اور عاقب وہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ حدیث نمبر 5۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمام رسولوں کا قائد ہوں اور یہ بات بطور فخر نہیں کہتا، میں تمام پیغمبروں کا خاتم ہوں اور یہ بات بطور فخر نہیں کہتا، اور میں سب سے پہلی شفاعت کرنے والا ہوں اور سب سے پہلا شفاعت قبول کیا گیا ہوں، اور یہ بات فخر کے طور پر ارشاد نہیں فرماتا۔ نمبر 6، حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں اللہ تعالیٰ کے حضور لوح محفوظ میں خاتم النبیین لکھا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام اپنی مٹی میں گندھے ہوئے تھے۔ نمبر 7، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شک رسالت اور نبوت ختم ہو گئی، اب میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس آیت میں ایمان والوں کو کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ذکر میں کلمہ طیبہ کا ورد کرنا، اللہ تعالیٰ کی حمد اور بڑائی بیان کرنا وغیرہ داخل ہے، اور کثرت کے ساتھ ذکر کرنے سے ایک مراد یہ ہے کہ صبح ہو یا شام، سردی ہو یا گرمی، تمام اوقات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ یوں ہی تم خشکی میں ہو یا سمندر میں، ہموار زمین پر ہو یا پہاڑوں پر، تمام جگہوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اسی طرح تم مسافر ہو یا نہ ہو، تندرست ہو یا بیمار ہو، لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی میں ہو، کھڑے ہو، بیٹھے ہو یا کروٹ کے بل لیٹے ہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ عبادت میں اخلاص کے ذریعے عبادت قبول ہونے کی اور عبادت کی توفیق ملنے کی دعا کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ گناہوں سے باز آ کر اور ان سے توبہ و استغفار کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر کر کے اور مصیبت پر صبر کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے 3 فضائل۔ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے فضائل اسی سورت کی آیت نمبر 35 کی تفسیر میں ذکر ہوئے، اور یہاں آیت کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے فضائل پر 3 احادیث سماعت کیجیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے فضائل بھی معلوم ہوں اور اس میں رغبت بھی پیدا ہو۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کا کوئی عمل ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زیادہ اس کے حق میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلانے والا ہو۔ لوگوں نے عرض کی، کیا اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد بھی نہیں؟ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی ذکر کے مقابلے میں زیادہ نجات کا باعث نہیں، مگر یہ کہ مجاہد اپنی تلوار سے خدا کے دشمنوں پر اس قدر وار کرے کہ تلوار ٹوٹ جائے۔ حدیث نمبر 2، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے بہترین اعمال نہ بتا دوں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ستھرے اور تمہارے درجے بہت بلند کرنے والے، اور تمہارے لیے سونا چاندی خیرات کرنے سے بہتر ہوں، اور تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہو کہ تم دشمن سے جہاد کر کے ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہیں شہید کرے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، جی ہاں۔ ارشاد فرمایا، وہ عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ حدیث نمبر 3، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا، مجاہدین میں سے کون اجر و ثواب میں سب سے بڑھ کر ہے؟ ارشاد فرمایا، ان میں سے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا ہے۔ اس نے عرض کی، روزہ رکھنے والوں میں سے کس کا اجر سب سے زیادہ ہے؟ ارشاد فرمایا، ان میں سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے والوں کا۔ پھر وہ نماز پڑھنے والوں، زکوٰۃ دینے والوں، حج کرنے والوں اور صدقہ دینے والوں کے بارے میں پوچھتے رہے، تو رسول اکرم علیہ السلام یہی ارشاد فرماتے رہے کہ ان میں سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کرنے والے کا اجر سب سے زیادہ ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے ابو حفص، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے سب بھلائی لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں وہ بھلائی لے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت اور ہر حال میں اپنا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔